السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور دنیا کی باتیں، وہ باتیں اور وہ مسئلوں کے جواب جو انسان اس کے حل کرنے کے لیے دین اور دنیا کو اکٹھے کر کے اس دنیا میں ہی اس کے جواب تلاش کرنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں دین اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ فرمایا، قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤں۔ فرمایا، لوگوں سے اچھائی کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، انصاف کرنے والا بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ فرمایا، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابع داروں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ کے فرائض ادا کرتے رہو، اس کے تابع دار بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں نور میں اٹھوں۔ فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، قیامت کو نور ہی میں اٹھو گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ فرمایا، خود اپنی جان پر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں۔ فرمایا، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو۔ فرمایا، ہمیشہ طہارت پر رہو، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ۔ فرمایا، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اس سے محبت رکھو، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی ہے اس سے دشمنی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ فرمایا، تم کسی پر غضب نہ کرو، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیوب کو ڈھانپ دے۔ فرمایا، تم اللہ کی مخلوق کے عیوب کو ڈھانپو، اللہ تمہاری عیوب کو ڈھانپ دے گا۔ عرض کی، میرے گناہوں کو ڈھونڈنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا، آنسو اور خضوع اور بیماریاں۔ عرض کی، کون سی نیکی کو بڑی پسند ہے؟ فرمایا، اچھا خلق اور تواضع اور مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ عرض کی، کون سی برائی اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا، برا خلق۔ عرض کیا، اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی۔ عرض کی، جہنم کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، روزہ۔
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تعلیم دین و دنیا کے حسن و خوبی کی جامع ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیم پر عمل پیرا ہو کر اپنا دین اور اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا نہیں ہیں، ان کو دونوں جہاں ہی خراب ہیں۔ یہ بیان ہم نے کنز الایمان کی کتاب جلد 6 صفحہ 294 سے لیا ہے۔ ابھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آمین۔